اسلامی ریاست جو ہے وہ تھی اور ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی، اور اسلامی ریاست میں ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، تو ڈیموکریسی سے بنیادی طور پر علیحدہ ہو گئی۔ تھیوکریسی سے مراد ہے ایک مذہبی طبقے کی حکومت، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، کوئی برابرزم نہیں ہے۔ تھیو ڈیموکریسی اس اعتبار سے کہ اس میں امتزاج ہے، اصول دین کے ہوں گے، اسلام کے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو ہوں گے، لیکن اس دائرے کے اندر ایک ڈیموکریسی ہوگی جس کو کہ قرآن کہتا ہے امرہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے تو وہاں گویا کہ اللہ نے یہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، امرہم ہے۔ امرہم شورا بینہم، وہ آپس کے اندر شورا ہی کے ذریعے سے پھر امرہم کا تعین کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک شخص کہے کہ میری رائے چلے گی، ہر حال میں میری بات مانی جائے گی، نہیں، بلکہ یہ کہ امرہم شورا بینہم۔ اب اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کہ کارڈینل پرنسپلز کیا ہیں اسلامی ریاست کے۔ نمبر 1، ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، ان الحکم الا للہ۔ ساورنٹی عوام کی نہیں ہے، ساورنٹی کسی شخص کی نہیں ہے، ساورنٹی اللہ کی ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی اس حکومت کے اختیار میں کسی کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ کہ اب یہ سوال کہ کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے، who will do it؟ کیا علماء کا بورڈ بنے گا؟ ہمارے شروع میں ایک علماء بورڈ بنایا گیا تھا، تو اس کے لیے شکل یہ ہے کہ جدید ریاست کے مطابق یہ جوڈیشری کے حوالے ہونا چاہیے۔ دستور میں یہ ہے کہ no legislation will be done according to the Quran and the Sunnah، اور دستور کی جو ہے کسٹوڈین وہ ہائر جوڈیشری، وہاں جا کر کوئی بھی شخص وہ مقرر نہ کرے گی، لیکن ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ he can knock the door of the court، ہاں کہ جناب یہ پورا قانون یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے۔ Let me prove my point۔ غیر مسلم جو ہے اسلامی ریاست میں پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، فل سٹیزن نہیں ہے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد ہے قرآن اور سنت، وہ نہ قرآن کو مانتے نہ سنت کو مانتے، تو ظاہر بات ہے کہ لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو کیسے شریک کیا جائے۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ریاست ایکسپینڈ کرے اور پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم کرے۔ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اس پالیسی کو سبسکرائب کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا انہیں ہم دیں گے ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی حیثیت، ان کا پرسنل لا جو ہے پورا آزاد ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی، ان کے جو معبد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کی مسجدوں سے زیادہ حفاظت کی جائے گی، ان کو اپنے بچوں کو تعلیم اپنے مرضی کے مطابق دینے کا حق ہوگا، کاروبار میں، پروفیشنز میں، ہر ایک میں وہ آ سکتے ہیں، فوج میں بھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، لیکن لیجسلیچر میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کی علیحدہ باڈیز بنا دی جائیں گی، وہ الیکٹ کریں اپنے نمائندے، تاکہ ان کے جو پرابلمز ہوں ان کو کبھی وہ حکومت کے